اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ فرماتی ہیں حضور نے اپنی کسی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کسی غلام کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین صدیقہ کا یہ جواب یہ کس قدر ہمیں اللہ اکبر دعوت فکر دیتا ہے، بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا سن لو دل کے کانوں سے۔ اگر حدیث میں الفاظ نہ آتے تو شاید مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف جو ہے وہ شریف لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو شرافت کا معیار حضور دے رہے ہیں۔ آج لوگ عورتوں کے حقوق کی بڑی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی عورتوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ عورتوں کو چھوڑ کے خود بیٹھ کر پارلیمنٹ میں عورتوں کے حقوق کی بات کرنا یہ لوگوں سے سیکھا جائے اور لوگ یہ سب کرے، لیکن عورتوں کو عزت دے کر عورت کی عزت کی بات کرنا یہ آمنہ کے لال مدینے والے مصطفیٰ سے کوئی سیکھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں عورت کی عزت صرف شریف انسان کرتا ہے۔ مطلب شریف کون؟ جس کے ہاتھ میں تسبیح وہ نہیں۔ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، آج کل تسبیحوں کے پیچھے ہم نے اپنے عیبوں کو چھپانا شروع کیا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج ہم نے لباس کے پردے میں اپنی حقیقت کو چھپانا شروع کیا۔ سن لو میرے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ تسبیح کے پیچھے، لباس کے پیچھے، خوبصورت ٹوپیوں کے پیچھے، خوبصورت جملوں کے پیچھے، الفاظ کے ہیر پھیر کے پیچھے، الفاظ کی تکبندیوں کے پیچھے، اللہ اکبر، اپنے کردار کو چھپانے والی قوم۔ سن لے معیار شرافت مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، شریف لوگ۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جو عورت کی عزت نہیں کرتا وہ کمینہ ہے، کمینہ۔ اللہ کے رسول نے عورت کی انسلٹ کرنے والوں کو، عورت کی بے عزتی کرنے والوں کو، عورتوں کو ذلیل کرنے والوں کو اپنی زبان سے کمینہ فرمایا۔ جس کی زبان سے جو نکلا وہ ہو کے رہا۔ دنیا لاکھ آپ کو محترم کہے، مکرم کہے، عزیز القدر کہے، عزت دار کہے، جب جس کے صدقے میں عزتیں پیدا ہوئی ہے، ساری عزتیں جس کے قدموں کا صدقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، اور جو نبی کے قدموں سے وابستہ ہے عزت ان کے لیے ہے۔ وہ رسول فرما رہے ہیں زہے جن کی شان ہے زہے عزت و اعتلاء محمد، ہے کسی کی اتنی عزت زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کا عرش جس کے قدموں کے نیچے ہے یہ محمد رسول اللہ کی عزت، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ وہ عزت والے رسول فرما رہے ہیں جو عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں، جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے، میرے آقا فرماتے وہ کمینے ہیں، کمینے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کو جو آئیڈیل بنائے گا وہ عورت کی عزت سے کیسے کھیلے گا؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ اکبر، آج عورت کی عزت سے کھیلنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی۔ جیسے بچے کھلونا سمجھتے ہیں ویسے آج عورتیں سمجھی جانے لگی۔ بازار میں دکھی تو تکلیہ، گھر میں نظر آئی تو تکلیہ، فلموں میں نظر آئی تو تکلیہ، بلکہ فلم دیکھتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں عورتیں ننگی نظر آتی۔ سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہی ہوتی ہے جس فلم کے اندر عورت زیادہ ننگی نظر آئے، جس میں عریانیت زیادہ ہو۔ وہ سیریل زیادہ چلتے ہیں جس کے اندر گندے سین زیادہ ہوتے ہیں، گندے مناظر زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر نبی کو آئیڈیل بنایا ہوتا، صدیقین کو آئیڈیل بنایا ہوتا، شہداء کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو عورتوں کو ایسے پاپ کی نظر سے دیکھ کے کھلونا بناتے؟ دوسروں کے دیکھا دیکھو آ گئی نا بات۔ قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود اور نصارہ کے رستے پہ نہ چلو۔ عورت کو کھلونا یہودیوں نے بنایا، عورت کو کھلونا نصرانیوں نے بنایا۔
ہمارے یہاں عورت کھلونا نہیں ہے، ہمارے یہاں عورت کے 4 روپ ہے، 4 روپ. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے. ہمارے یہاں عورت کے 4 روپ ہے. ایک سب سے پہلا اور مقدس روپ ہے، اس کو ماں کا روپ کہتے ہیں. دوسرا روپ ہے، اس کو بیٹی کا روپ کہتے ہیں. تیسرا روپ ہے اللہ اکبر، اس کو بیوی کا روپ کہتے ہیں. اور چوتھا روپ ہے، اس کو بہن کا روپ کہتے ہیں. ہمارے یہاں 4 روپ ہوتے ہیں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، 4 روپ. اور چاروں روپ میں بہن کتنی مقدس ہے. اگر وہ ماں ہے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اگر وہ بہن ہے تو اسے زینب کہتے ہیں، اور اگر وہ اللہ اکبر بیٹی ہے تو اسے سکینہ اور سغرا کہتے ہیں، اور اگر وہ بیوی ہے تو اسے شہربانو کہتے ہیں. ایک ہی کربلا میں نے 4 روپ آپ کو دکھائے ہیں. ذرا توجہ تو کریں اور پھر ان 4 ہستیوں کو دیکھیں تو پتا چلے کہ ہمارے یہاں اللہ اکبر اگر بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، نیک بیوی کی شکل میں آئی تو شوہر کے لیے جنت ہے، نیک بہن کی شکل میں تو بھائی کے لیے جنت ہے، اور ماں بن گئی تو اللہ کے رسول سند دے رہے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا مقدس روپ کسی نے دیا ہے عورت کو؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دراصل میں راہ مصطفیٰ جان رحمت سے ہٹ گئے، حضور کے راستے سے ہٹ گئے. یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل بنایا. اپنی ناکامی کی وجہ یہ ہے، ورنہ خدا کی عزت کی قسم اپنے نبی کے راستے پر چل کر عرب کی بوریا نشین قوم کیسر و کسرا کی تاجدار بنی تھی. انتخاب آئیڈیل کے اندر جو ہے ہم نے بہت بڑی چوک کی ہے. شاید یہ اصلاح معاشرہ کی محفل